السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم پھر روزے کے کچھ ضروری مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے مسائل سمجھ آ رہے ہوں گے۔ روزانہ نئے مسائل روزے کے تعلق سے ہم آپ کے پاس لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسائل پسند آتے ہوں تو ان کو دوسروں تک پہنچایا کریں۔ چلیے اب ہم اپنے روزوں کے مسائل کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر حلق تک دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار ہونا یاد ہے، اور حقہ پینے والے پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ روزے کی حالت میں اگر قصداً دھواں حلق تک پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں جن میں دھواں ہوتا ہے، مثلاً کھانا پکانا ہے یا کچھ اور کام ہے کہ جس میں دھواں اٹھتا ہے، مثلاً گاڑی اسٹارٹ کی، اس سے دھواں اٹھا اور ناک میں پہنچ گیا۔ اسی طرح کوئی بیڑی یا سگریٹ پی رہا تھا، اس کا دھواں حلق تک پہنچ گیا، یا قریب سے گاڑی گزری اور اس سے دھول اٹھی اور دھول اٹھنے کے بعد وہ ناک میں پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں، مثلاً کوئی چکی پہ کام کرتا ہے اور آٹا اڑ کر اس کی ناک میں پہنچ رہا ہو۔ یہ سب صورتیں کہ جن میں دھواں جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود بخود پہنچتا ہے، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ سب دھوئیں اس نے جان بوجھ کر اپنی ناک میں نہیں پہنچائے بلکہ خود بخود پہنچ گئے، تو اس حالت میں ان تمام حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ان دھوؤں کو اگر قصداً ناک میں پہنچائے گا، مثلاً اگربتی سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کسی نے منہ کو قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی پاس میں بیٹھا بیڑی پی رہا ہے اور اس نے جان بوجھ کر اپنی ناک میں دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کھانا پک رہا ہے اور کھانے سے بھاپ اٹھ رہی ہے اور اس نے ناک سے جان بوجھ کر اس بھاپ کو کھینچا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جن حالتوں میں دھواں اٹھتا ہے، اگر خود بخود دھواں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر دھواں پہنچائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ ایک مسئلہ اور ضروری سمجھ لیں کہ اے سی یا کولر کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کی ٹھنڈی ہوا کو ناک سے یا منہ سے کھینچا، تو اگر قصداً کھینچیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کھینچیں اگر خود بخود یہ ہوا اے سی کی اور کولر کی پہنچ جائے گی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ خالص ہوا ہے۔ اب آئیے اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت پانی ناک میں ڈالا تو پانی دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے، اور اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بیڑی یا سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان صورتوں میں دھواں حلق میں جان بوجھ کر پہنچایا جا رہا ہے۔ روزہ تو ٹوٹے گا ہی، بعد میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کفارے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ 10 مساکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا، ویسا کھانا
جیسا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ او کسوتہم، یا ان 10 کو متوسط درجے کا کپڑا پہنانا، یہ روزہ کفارہ ہے۔ آگے فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اگر یہ دونوں آپ نہ کر سکیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے آپ پر رکھنا اس ایک روزہ توڑنے کے کفارے میں لازم ہوں گے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے روزے پر اثر پڑے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اب اگلے روزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں عورت کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکی کے بعد اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے، یعنی رمضان کے روزے تھے تو ان روزوں کی قضا فرض ہے، اور اگر نفل کا روزہ تھا، مثلاً عاشورہ کا روزہ تھا، یا شب برات کا روزہ تھا، یا شب معراج کا روزہ تھا، یا کسی طرح کا اور کوئی روزہ تھا، تو اگر نفلی روزوں کو توڑا جائے تو نفلی روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اس لیے نفل روزہ اگر تھا اور ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو پاک ہونے کے بعد ان نفلوں کی قضا نفل نہیں بلکہ واجب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔